السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک روایت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کرتی ہے اور لوگ یہ سمجھ کر کہ روایت صحیح ہے ایک دوسرے کو بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ من اخبر بخبر رمضان اولا فحرام علیہ نار جہنم، کہ اگر کوئی شخص کسی کو رمضان المبارک کی خوشخبری سب سے پہلے دیتا ہے تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر یہ روایت رمضان المبارک سے پہلے چلتی ہے اور ہمارے بہت سے وہ حضرات جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اطمینان کرتے ہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ روایت کس حد تک صحیح ہے یا کوئی بھی بات کس حد تک درست ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، وہ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی روایت کو ایک دوسرے کو ارسال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بشارت اور خوشخبری اس روایت کے اندر دی گئی ہے وہ صحیح ہے، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس روایت کے اندر جو بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے اور یہ جو روایت کے الفاظ ہیں یہ روایت بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے، لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے چلا دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے، حالانکہ کوئی بھی ایسی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے اس کو شیئر کرنا یہ کہہ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اگر کوئی شخص ایسی کوئی بات ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی ہے تو بہت سخت وعید اس تعلق سے ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے، کیونکہ اس نے ایک غلط بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی ہے۔ اس لیے تمام حضرات کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی بھی روایت یا کوئی بھی خبر ایسی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی تحقیق کر لیں، بغیر تحقیق کے اس روایت کو ہم آگے ارسال نہ کریں، کسی کو بھیجے نہ، شیئر نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ روایت من گھڑت ہو، جیسے کہ یہی روایت کہ اگر ہم نے کسی شخص کو رمضان کی سب سے پہلی خوشخبری دی، سب سے پہلے یہ بتایا کہ فلاں تاریخ کو روزہ ہے، سب سے پہلے یہ بتایا کہ آج چاند دکھ گیا ہے، اس طرح کی کوئی بھی بات ہم نے کسی کو بتائی اور یہ سمجھنا کہ اس کے اوپر جہنم حرام ہے، جس طریقے سے یہ روایت غلط ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں رمضان المبارک کے تعلق سے غلط لوگوں میں پھیل رہی ہیں۔ اسی میں ایک بات اور یہ بھی آتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ اس طرح کی روایت لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جیسا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر کسی مخصوص جمعہ میں، چاہے وہ جمعۃ الوداع آخری جمعہ ہو یا درمیان میں یا لیلۃ القدر میں، کسی بھی ایک دن قضائے عمری کی نیت سے اگر کوئی شخص 2 یا 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذمے میں قضائے عمری نہیں رہتی۔ یہ بالکل غلط اور من گھڑت روایت ہے۔ اگر کسی شخص کے ذمے میں قضا نماز ہے تو جب تک وہ ان نمازوں کو ادا نہیں کرے گا، صرف نفل پڑھ لینے سے یا اس طرح کی فضیلت سن کر ان کے اوپر عمل کرنے سے یہ نمازیں اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوں گی۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے
اور اس طرح کی روایتیں اگر ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کو نکار دیں اور ہم کسی کو بھی ارسال نہ کریں. اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قضائے عمری کا طریقہ صرف اور صرف ادا کرنا ہے. اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر ادا نہیں کر پایا تو فدیہ وغیرہ کا جو معاملہ ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ مخصوص نماز پڑھ کر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ذمے سے قضائے عمری ساقط ہو گئی تو یہ درست نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.